اور کشمیر میں جو ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے یہ رپورٹ دیکھیں اور وقفے کے بعد ہم پھر ملیں گے. یہ رپورٹ دیکھیں. بھارتی دانشور ارون دتی رائے نے بہت عرصہ پہلے اپنے ایک تجزیے میں بتایا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ صرف کشمیریوں کو ہی نہیں بلکہ بھارت کو بھی کشمیریوں سے آزادی حاصل کرنی ہوگی. آج ان کی یہ بات حقیقت بن کر سامنے آ گئی ہے. So I think it's time for India to realize that we cannot call this population who have rejected polls, almost 95% of the people rejected Indian polls in the region. بھارت کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ 7 لاکھ فوج لگانے کے باوجود ایک دن کشمیر اس کے ہاتھ سے یوں نکل رہا ہوگا کہ دنیا دیکھ رہی ہوگی. ایک واضح کردار تو سوشل میڈیا کا ہے اور دوسرا ان کشمیریوں کا ہے جو بھارتی ظلم کی لمحہ بہ لمحہ رپورٹنگ کر رہے ہیں. اس رپورٹنگ کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ پاکستان پر مداخلت کا الزام باطل ثابت ہوا ہے اور دنیا تک یہ پیغام پہنچ گیا ہے کہ یہ کشمیریوں کی تحریک ہے. 100% کشمیری بھارت سے آزادی کے خواہاں ہیں. Country India has to understand that yes, this is the right time when something needs to be done. This anger cannot be taken for granted. This anger seems simmering. اس رپورٹنگ کا یہ فائدہ ہوا ہے کہ اب کشمیر صرف ارون دتی رائے جیسے لکھاریوں اور اے جی نورانی جیسے وکلاء کا درد سر نہیں بلکہ بھارت میں ایک بہت بڑا باشعور طبقہ اس کے خلاف بول رہا ہے. دلی کی جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں طلبہ تحریک کشمیر کے معاملے پر ہی شروع ہوئی جب افضل گرو کی 3ری برسی کے موقع پر بائیں بازو کی طلبہ یونین نے جلسہ کیا اور اس کے بعد یونین کے صدر کنہیا کمار، نائب صدر آنند پرکاش نارائن، پی ایچ ڈی اسکالر عمر خالد، انربان بھٹاچاریہ، شوتوش کمار اور راما ناگا کے خلاف بغاوت اور غداری کا مقدمہ قائم کر کے گرفتار کیا گیا اور پھر ان کے حامیوں کی بی جے پی کی ذیلی تنظیم اے بی وی پی سے جھڑپیں ہوئی. اس کے بعد برہان وانی کی شہادت ہوئی اور کشمیری مظاہرین پر پیلٹ گنز کا اندھا دھند استعمال ہوا اور نابینا ہونے والے بچے اور بچیوں کی تصاویر وائرل ہونا شروع ہو گئی. جب یہ تصاویر وائرل ہوئی تو بھارتی سماج کو بھی تھوڑا بہت جھٹکا لگنا شروع ہوا. سوشل میڈیا پر ہر جا ظلم کی داستانیں دکھائی دینے لگی. کشمیریوں کی نئی نسل تحریک کی نئی شناخت بن کر سامنے آئی، بہت ہی طاقتور اور رسل و رسوخ والی شناخت. پھر وہ ویڈیو بھی وائرل ہو گئی جسے انسانی ڈال کے طور پر فوجی جیپ کے بونٹ پر باندھ کر گھمایا گیا. ایک ویڈیو میں بھارتی فوجی کشمیری نوجوانوں کو بٹھا کر ڈنڈے مارتے ہوئے انہیں پاکستان مخالف نعرے لگانے پر مجبور کر رہے ہیں. پھر ایک اور ویڈیو وائرل ہوئی جس میں ایک مقامی فٹ بال ٹیم وندے ماترم کی بجائے پاک سرزمین شاد باد گا رہی ہے اور اس نے پاکستانی جھنڈا بھی اٹھا رکھا ہے اور سبز رنگ کی وردیاں بھی پہنی ہوئی ہیں. We are seeing younger generation. It's a transformation. Entire movement has transformed to the younger generation, and the younger generation, like students, age group 18 to 24, are taking it forward. سوشل میڈیا کے اس کردار نے بھارت میں ایک متبادل سوچ کو ابھارا. بھارت کے ممتاز قانون دان اے جی نورانی کی بقول کشمیری نوجوان موت کے خوف سے آزاد ہو چکا ہے اور بھارت کے لیے آنے والے دنوں میں حالات کو کنٹرول کرنا مشکل تر ہوتا چلا جائے گا. کنسرن سٹیزنز نامی سول سوسائٹی کے گروپ مودی حکومت کو مسلسل خبردار کر رہا ہے کہ اس کی کشمیر پالیسی ملک کو ایک ایسی کھائی میں دھکیل رہی ہے جہاں سے واپسی تقریباً ناممکن ہے. جمہوری عمل پر سے کشمیریوں کا کلی طور پر ایمان اٹھ جانا ریاست کے بنیادی وجود کو خطرے میں ڈال رہا ہے اور اس کا ثبوت حالیہ انتخابات میں ووٹنگ کی شرح ہے جو صرف 2% رہی. سابق کانگریسی وزیر داخلہ نے کھل کے کہا ہے کہ کشمیر بھارت کے ہاتھ سے پھسل رہا ہے اور محض طاقت کا استعمال یہ عمل تیز تر کر رہا ہے. ایک اہم مثبت پہلو یہ بھی ہے کہ سوشل میڈیا کی طاقت کے آگے بے بس مودی حکومت کے پاس کوئی ثبوت نہیں کہ موجودہ جدوجہد کے پیچھے کسی طرح کی پاکستانی مداخلت ہے. لہٰذا اس کے لیے یہ بات انتہائی تشویشناک ہے کہ کشمیری اپنی مدد آپ کے تحت ایک ایسی جدوجہد میں مصروف ہیں جس کا نوٹس اقوام متحدہ اور دوسرے طاقتور ملک لے رہے ہیں.